اندر میں اگر آپ اچھی طرح سے نہلا بھی لیں گے بعد میں نکلے گا تب بھی وہ کتا رہے گا. تو اسی طریقے سے جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، چونکہ کلمہ نہیں ہے تو جنت میں انٹری نہیں ہے. تو ایک آدمی اگر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، توحید، کلمہ سب اچھا ہے، اس نے دعوت کا کام نہیں کیا تو جتنی ذمہ داری اس نے کم کی، پہلے اس کی پوچھ ہوگی، اس کو ذرا لمبی لائن میں ٹھہرنا پڑے گا. فضیل بن عیاض ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، ان سے پوچھا گیا جس نے کہا لا الہ الا اللہ، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، آپ نے سنا ہوگا، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا جنت میں داخل ہو گیا. اور لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ چابی ہے. تو شیخ یہ چابی لے کے جنت میں چل جاؤں کیا؟ بولے یہ حدیث پڑھ کے بولے میں لا الہ الا اللہ کہہ کے جنت میں چل جانا چاہ رہا ہوں. تو شیخ اتنا چل جائے گا کیا؟ میں باقی کا کچھ بھی عمل نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. تو شیخ نے کہا، قاضی فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا ان کا نام لیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ چابی ہے، یہ چابی ہے، اب اس کے دانت لگانا باقی ہے. چابی ہے اور اس کے دانت لگانا باقی. آپ کو چابی تو مل گئی لیکن ابھی دانت برابر نہیں رہے تو دانت پہلے مناسب کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے آپ کو عمل اچھا کرنا پڑے گا. جب اچھا سے عمل کرتے 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 آپ کی شخصیت اتنی اچھا گھسے جاتی کہ دانت بن جاتے، مناسب دانت بنتے، جنت کا خپل کھل جاتا. اب ایک آدمی کو دانت تھوڑے بنا کے دے ڈالے اللہ سبحانہ، کلمہ پڑھتے اچھے دانت مل گئے، تھوڑے اور بنانا ہے عمل کے ذریعے سے. ایک آدمی وہ چابی کو لے کے زمین میں گھسنا شروع کر دیا، دانت خراب کر دیا، تب خپل کھلتا نہیں کھلتا. تو ایک آدمی کلمہ پڑھ کے پھر مرتد ہو گیا، چابی توڑ لیا یا چابی کو خراب کر لیا بے عمل ہو کر، تو جتنا چابی خراب ہوگی اتنا تیز دیر کے بعد خپل کھلے گا. تو اسی طریقے سے جتنے گناہ کرے گا اتنا دیر سے جنت میں جائے گا. کلمہ پڑھے گا، عقیدہ صحیح رہے گا، آج نہ کل جنت میں جائے گا. لیکن جو بھی عمل چھوڑا رہے گا وہ سارے عمل نہ کرنے کی بنیاد پر اسے ہو سکتا ذمہ داری ڈالی جائے گی، پوچھا جائے گا، اس کی بنیاد پہ سزا دی جائے گی، تو وہ وایا جہنم سے ہوتا ہوا جنت میں جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، پورے انسان خسارے میں، سب نقصان میں ہیں سوائے وہ لوگ جو 4 کام کرتے ہیں. الا الذین آمنوا، جن کا ایمان عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، پہلی شرط. دوسرا، عمل بالکل قرآن اور حدیث کے مطابق ہونا چاہیے، بدعتوں سے پاک ہونا چاہیے. تیسرا، دعوت کا کام کرتے رہنا چاہیے. چوتھا، دعوت کے کام میں صبر آپ کو کرنا چاہیے. اور ایک چھوٹی مثال عام طور پہ ہم دیتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ ایک آدمی دعوت کے کام کا مطلب سمجھنے کے لیے ایک بچے سے پوچھا جائے گا، بچہ آپ ایگزام میں پاس ہونے کے لیے کیا کر رہے ہو؟ تو بچہ بولے گا میں ٹائم پہ سانس لے رہا ہوں، ٹائم پہ اچھا کھانا کھا رہا ہوں، تو پاس ہو جاتا. ایگزام میں پاس ہونے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو بچہ پلٹا ہے کہہ رہا ٹائم پہ سانس لے رہا ہوں. سانس تو لینا ہی لینا ہے، سانس نہ لیں گے تو مر جائے گا، ایگزام کیا لکھے گا؟ مار ہی جائے گا. صحیح جواب یہ ہے کہ میں ٹائم پر اچھی اسٹڈی کر رہا ہوں، یہی صحیح جواب ہے. تو اسی طریقے سے جنت میں جانے کے لیے، خیر امت بننے کے لیے، اچھا مسلمان بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو ایک آدمی کہے گا میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، مسلمان ہونا ہے تو آپ کو. اسلام کے 5 ارکان ہیں وہ آپ کو، وہ تو بیسک مسلمان ہے، آپ کی مسلمانیت کی نشانی ہے آپ کی. خیر امت ہونے کے لیے، بہترین مسلمان ہونے کے لیے کنتم خیر امت، اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ تصلون کہہ رہے ہیں، نماز پڑھنے کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہے. تزکون کہہ رہے ہیں، زکوٰۃ دیتے نہیں. تصومون روزہ رکھتے ہو نہیں. تحجون حج کرتے ہو نہیں. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جو نیکی ہے اس کی طرف بلاتے بھی ہو تم سیلفش نہیں ہو، تم نیکی کا کام خود اکیلے نہیں کر رہے ہو، دوسروں کو بھی بلا رہے ہو. تو اسی طریقے سے ہم اکثر ہوتا ہے نماز پڑھنے آپ چل جاتے ہیں، بیوی کو نہیں نماز کے لیے اٹھاتے نہیں ہیں، بچے کو نہیں اٹھاتے. مطلب کیا کر رہے ہیں آپ؟ بچے کو اور بیوی کو جہنم کی جانے کی تیاری میں لگا رہے اور خود جنت میں جانے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. یہ تو سیلفش ہے. اسلام سیلفش کو پسند نہیں کرتا. اسلام سیلفشنس کو پسند نہیں کرتا، اسلام خود غرضی کو پسند نہیں کرتا. خود جنت میں جانے کی فکر کر رہے تو دوسروں کو بھی جنت میں لے جانے کی فکر کرنی چاہیے. یہی ہے دعوت کا معنی. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. اب ہم ایک سوال بہنوں کی جانب سے لیں گے. کیا کوئی سوال ہے بہنوں کی جانب سے؟ ہماری بہنوں کی جانب سے سوال ہے کہ سود لینا تو ہر ایک کو حرام ہے، معلوم ہے، لیکن اگر بچے زیادہ ہیں، ان کے پاس کچھ ذریعہ معاش نہیں ہے، جس کی وجہ سے اگر کوئی سود دیتا ہے تو اس میں کیا ہے بچوں کو پال سکتے ہیں کیا؟
کوئی ان سے کہہ دیا ہے کہ ہاں بچوں کی کیا ہے پرورش کر سکتے ہیں، کیونکہ کیا ہے وہ سور کے گوشت. جی بہن آپ کی آواز آ رہی ہے یہاں تک. وہ لوگ سور کے گوشت سے ان کی مثال دیے. سور کا گوشت مجبوری کی حالت میں کھانا جائز ہے، اس طریقے سے سود سے بھی کیا ہے بچوں کو کھلا سکتے ہیں. آپ اس ڈاؤٹ کے بارے میں کیا ہے کلیئر کر دیجیے عورتوں کے واسطے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن نے بہت ہی بہترین سوال کیا ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. میں سمجھتا ہوں ہمارے بہت سارے بھائی انشاءاللہ مجلس میں اٹھنے سے پہلے سود سے توبہ کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ. چلیے حدیثیں سنیے اور آیتیں سنیے. بہن نے کہا کہ بچے جو ہے بہت زیادہ ہیں یا بچوں کو پالنا ہے تو ایسے وقت پر پیسہ دے کر سود لیتے ہیں یا سودی قرضہ لیتے ہیں. بہرحال کسی بھی اعتبار سے سود میں انوالو ہو رہے ہیں. کہا کہ بعد نے کہا کہ اجازت ہے، کیونکہ جب آپ مجبوری میں سور کھا سکتے ہیں، خنزیر کھا لے سکتے ہیں، تو پھر اپنے بچوں کو پالنا بھی یہ بھی ایک مجبوری ہے، لہذا تم سود کھا سکتے ہیں. یہ کسی نے لاجک پیش کی. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 3 کے اندر، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 166 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں کہیں پر بھی، اسی طرح سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 145 کے اندر، یہ 3 مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں پر خنزیر کھانے کی اجازت دی تو ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے کہا حد سے تجاوز مت کرو. اس کی مثال کیسی ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سمجھایا. ایک آدمی مرنے کے قریب ہے تو ایسے وقت پر اس کو معلوم ہے کہ آگے جو ہے نا اچھا کھانا مل جا سکتا ہے، لیکن وقتہ طور پہ ابھی تو جان بچانا ہے، خودکشی کرنا جائز نہیں ہے، تو لہذا خنزیر کا گوشت پڑا ہوا ہے تو وہ گوشت کھا رہا ہے. اسلامی اعتبار سے صحیح کر رہا ہے کیونکہ مجبور تھا، خنزیر کا گوشت کھا رہا ہے. ایک آدمی خنزیر کا گوشت کھانے کا توشہ بھی بنا رہا ہے. توشے کے ساتھ ساتھ اس کو دماغ میں آ رہا کیوں نہ میں ہوٹل ڈالوں حیدرآباد میں، ایسے جتنے بھی مجبور ہے روزانہ آ کے کھاتے رہے میرے پاس. ہوٹل نہیں کھولنے کا ہے، مجبوری میں کھا کے نکلنے کا ہے، ہوٹل کھولنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو آپ بول رہے زندگی بھر پورے بچوں کو پالوں گے، سود پر ہو تو ہوٹل کھولنے کی، ہوٹل نے پوری انڈسٹری کھولنے کی بات ہو رہی ہے. تو پوری بینک کا نظام سسٹم کھولنے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، اور ایسی کون سی مجبوری ہے؟ انشاءاللہ بہت جلد میں ایک ویب سائٹ کھولنے والا ہوں ایسے سوالات کو. ایسے میں ایک ویب سائٹ karobar.com، 1 روپے سے لے کر 1 لاکھ روپے تک آپ کاروبار کر سکتے ہیں. معلوم ہے 1 روپیہ بھی کر سکتے ہیں آپ. اب آپ بولیں گے ابھی نہیں، 2 ہفتے میں جب ویب سائٹ آئے گا تو انشاءاللہ پورا ریسرچ کر کے ہم آپ کو بتائیں گے. میرے ویب سائٹ کا آپ لوگ مطالعہ کیجئے. الگ الگ ویب سائٹ ہے. اسلام اینٹی ٹیررزم، دہشت گردی کے خلاف اگر آپ کو پڑھنا ہے اسلام اینٹی ٹیررزم. شیئر بازار آپ کو حلال طریقے سے خریدنا ہے انشاءاللہ islamsharebusiness.com، جس کو ہم نے کہا IBS اسلام ISB islamsharebusinessnews.com. اس پہ آپ کو حلال راستے شیئر بازار کے ملیں گے. اور اسی طریقے سے 1 روپے سے لے کر 1 لاکھ روپے تک کیسے آپ کاروبار کر سکتے ہیں اور کیسے کما سکتے ہیں انشاءاللہ karobar.com پہ ملے گا آپ کو. کریئر گائیڈنس پہ ملے گا، کیسے آپ نوکری حاصل کریں، کیسے آپ کمائی حاصل کریں، کیسے آپ امپلائمنٹ حاصل کریں. انشاءاللہ بے شمار 6 ویب سائٹ میرے کھولنے کا ارادہ ہے یہی سوالات کی بنیاد پر. آپ لوگ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ برکت دے میرے ٹائم میں تاکہ میں خدمت کر سکوں ہم سب کی، پوری قوم کی اور پوری انسانیت کی. تو بہن اتنے جب آلٹرنیٹ موجود ہے، سور کا گوشت کب کھانا ہے جبکہ کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، متبادل نہیں ہے، اس کا کوئی اور راستہ نہیں ہے، تب کھانے کا وہ بھی وقتیہ طور پہ. یہاں پر پورے ہوٹل ڈالنے کی بات ہو رہی ہے جبکہ پورے دنیا میں آپ کو بے شمار راستے ہیں. ایک مرتبہ ایک صحابی آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر انہوں نے کچھ مانگنے کی بات کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پٹھے مضبوط ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حظ لغنی مکتسب ولا لقوی مکتسب. مالدار کو ہم صدقہ نہیں دے سکتے اور ایسے مضبوط آدمی کو جس کے پٹھے مضبوط ہیں اور کمانے کے قابل اس کو بھی صدقہ زکوٰۃ میں سے پیسے نہیں دیں گے. آپ کیا کریں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے صحابیہ اوتھینٹک واقعہ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بتاؤ کیا کام کر سکتے ہو؟ کہا کہ مضبوط ہوں، کر سکتا ہوں. کہا کہ کلہاڑی لو ہاتھ میں، رسی لو ہاتھ میں، کلہاڑی لو اور رسی لو. اتنا پیسہ ہے آپ کے پاس، مان لیجئے کلہاڑی کا پیسہ اور رسی کا پیسہ ہے. بازار گئے، لکڑیاں چن کے لائے کلہاڑی سے مار کر اور اس کے بعد لا کر آپ بیچ لیے. اگر آپ ایک آدمی کہے گا میرے پاس کلہاڑی بھی نہیں ہے، رسی بھی نہیں ہے، تو جو لکڑیاں ہیں وہ چنو، پہلے تھوڑا تھوڑا چنو، بعد میں چننے کا تھوڑے پیسے، پہلے کلہاڑی کے پیسے بناؤ.
مطلب کیا نکلا؟ سود میں بہرحال نہیں گرنا چاہیے. یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرضہ دینے سے اور اسی طریقے سے مانگنے سے تک روک رہے ہیں. سود تو دور کی بات ہے، اسلام میں قرضہ برا ہے، سودی قرضہ تو اور برا ہے. قرضے کا بارے میں یہ ہے، قرضے کے بارے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آتے تھے پوچھتے تھے کیا یہ آدمی قرضدار ہے کیا؟ تو ایک مرتبہ معلوم یہ ہوا کہ ایک آدمی پر 4 درہم کا قرضہ ہے، 4 درہم کا صرف. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تب تو میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، تم میں سے کوئی شخص نماز جنازہ پڑھا. قرضہ ہے، سودی قرضہ نہیں، جنرل قرضہ ہے، صرف 4 درہم کا قرضہ ہے. کہا کہ میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف 4 درہم کی بات ہے، میں ادا کر دوں گا، آپ نماز جنازہ پڑھائیے. جیسے اس صحابی نے 4 درہم ادا کیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز جنازہ پڑھائی. یعنی مطلب کیا ہے کہ قرضے کو ہی اسلام پسند نہیں کرتا، مجبوری میں قرضے کی اجازت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے ہر عمل قبول کیے جائیں گے لیکن سود کی بنیاد، قرضے کی بنیاد پہ اس کے عمل رکے ہوئے رہ جائیں گے. قرضے ہی کو پسند نہیں کیا گیا تو سودی قرضہ کہاں سے؟ پھر سود کا کاروبار، سود کے ذریعے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سود کے ذریعے سے پال رہے ہیں، لانگ ٹرم میں دیکھیں گے تو کئی لوگ سودی قرضہ جو لیے ہیں پریشان ہیں، مذہبی اعتبار سے نہیں، لاجیکلی بھی پریشان ہیں. جو لوگ سودی قرضہ لے لیے، کئی لوگ جو کریڈٹ کارڈ یوز کر رہے ہیں آسانی سے، کیا ہوتا ہے جب اپنی بیگم کے ساتھ جاتے ہیں بازار میں، وہ ہونا ہے سوائپ کرے خرید لیا. پوچھ لیجئے جو کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں، پیسہ جیب میں نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی 10 دن میں بھر دوں گا، کہیں سے پیسہ آنے والا ہوتا، اچانک ڈیلنگ نہیں ہوتی ہے، سوائپ کرے لے لیے، سوائپ کرے لے لیے. بیوی کے پاس بہترین اپنی عزت بنا لیے، دیکھو شوہر جو بولے دلا رہے، بعد میں دے دیں گے، بعد میں دے دی، اچانک ڈیلنگ نہیں ہوتی، پریشان. اتنا زیادہ ہو گیا کہ جتنا قرضہ لیے اس سے زیادہ سود بڑھ گیا. کئی لوگ پریشان ہیں، لاجیکلی بھی پریشان ہیں، عقلی اعتبار سے بھی. لہذا وہ راستے پہ مت جائیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا جانتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فَامْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. کہا کہ جو لوگ سود کے باتیں حرام معلوم ہو جانے کے بعد اگر رک جاتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، اگر نہیں رکتے ہیں تو جہنم میں ایک لمبے عرصے تک، جہنم میں لمبے عرصے تک رہیں گے. ہمیشہ کا ورڈ ترجمہ صحیح نہیں ہے، خالدون مانے لمبے عرصے تک رہیں گے. اور قرآن مجید میں آ رہا ہے الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275. جو سود کھاتے ہیں تو قیامت کے دن جب حشر کے میدان میں اٹھیں گے تو وہ لوگ پاگل، جس طرح جن چھو کے پاگل کر دیتا ہے اس طریقے سے اٹھیں گے. خبر کے عذاب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. جو آدمی سود کھا کے مر جاتا ہے، یا سود دیتا ہے یا سود لیتا ہے، یہاں تک کہ سود کا لکھنے والا وہ تو لے رہا ہے نہ دے رہا ہے لیکن لکھ رہا ہے خالی، وہ بھی حرام میں آئے گا. بلکہ شاہد ہی، سود کا کچھ کاروبار ہو رہا ہے، اس کو کوئی آدمی دیکھ رہا ہے. شاہد کا ایک معنی دیکھنا ہے، شاہد کا ایک معنی گواہی کا ہے. کہا کہ آدمی گواہی دے یا خالی دیکھے دل میں برا نہیں جانے گا تو وہ بھی پکڑا جائے گا. مان لیجئے سامنے ڈیلنگ ہو رہی ہے ٹیبل پر اور آپ خالی دیکھ رہے، دلچسپی لے رہے، دل میں برا نہیں جا رہے، بینک کے پاس سے گزر رہے، دل میں برائی نہیں آ رہی ہے، تو پھر اس کو بھی گناہ ملے گا. لوگ تو ہمارے پاس کرائے کے گھر بینکوں کو دے رہے ہیں، حرام. اگر کوئی بینک کی نوکری کرتا ہے تو اس مال سے اگر حج کو جائے گا تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ پر اس کا حج بھی قبول نہیں ہوگا کیونکہ وہ حرام ہے. سورہ بقرہ نمبر 2 کے آیت نمبر 279 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں جو لوگ سود کو کھاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1 درہم یعنی 1 روپیہ سود کا کھاتے ہیں 33 مرتبہ زنا کرنے کا گناہ لکھا جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں ارے بھائی، بعض لوگ بولے 33 مرتبہ وہ کرنے کا گناہ لکھا جائے گا. میں نے عالم صاحب سے کہا اتنا کیوں شرما رہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شرمیلے ہو گئے کیا آپ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھلا ورڈ کہہ رہے ہیں کہ 33 مرتبہ زنا کا ورڈ استعمال کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لئے کہ تاکہ لوگوں کو اس کی برائی معلوم ہو. لوگ کہیں بھائی سود کی برائی، لوگوں کو برائی اس کی سمجھ میں نہیں آتی معلوم. سور بول تو گندا دکھ کے آتا، نالی میں سے نکل کے آتے. ارے خنزیر حرام ہے، ہاں ہونا چاہیے بھائی. منہ بھی خراب ہے، اوپر گندے کما کرتا اور گندے طریقے سے جو ہے رہتا، گندا کھاتا. یہ پیسے نا بھائی سود میں جو تجارت میں مل رہے سیم پیسے وہی ہے. ابا کے جیب میں بھی جو پیسے وہی ہیں، پھر بینک سے جو سود آ رہا نوٹا سیم ہے، گاندھی کے نوٹا ادھر بھی ادھر بھی. سمجھ میں نہیں آتا یہ پیسے ہونے کی شکل میں. لیکن جو میں نے ریشو دیا نا آپ کو، غریب غریب ہو جا رہے ہیں، امیر امیر ہو جا رہے ہیں، اگر اس طریقے سے سوچے تو سمجھ میں آتا. جب ارے واقع اللہ تعالیٰ کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، غریب غریب ہو جاتا، امیر امیر ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے کہا سود کو میں مارتا ہوں، پھر اکانومی تباہ ہو گئی.
ویوربی الصدقات، ملیشیا والوں نے جب اس کو اڈاپٹ کیا سسٹم کو تو ملیشیا ٹائگر آف ایشیا بن گیا. لوگ کہتے ہیں سود کے بغیر دنیا چلی نہیں سکتی. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 3 بر اعظموں پر حکومت کرے. کتنے بر اعظموں پر؟ 3 بر اعظموں پر. وکیپیڈیا میں، انسائکلوپیڈیا غیر مسلم کہہ رہے ہیں یہ واحد حکومت ہے تاریخ کی جس کے اندر کوئی بھی خون خرابے کا ایک واقعہ بھی پیش نہیں آیا. اور یہ پوری جو 3 بر اعظموں، بر اعظم کس کو بولتے؟ گھر کے بورچی خانے کو نہیں بولتے. بر اعظم بہت بڑا رہتا. بش اور بش کے ابا نے بھی مل کے 3 بر اعظموں پہ حکومت نہیں کی، ایک بر اعظم پہ کر لیے ہوں گے. لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کتنے بر اعظموں پر کرے؟ 3 بر اعظموں پر. ایشیا، افریقہ کا کچھ حصہ، یورپ کا کچھ حصہ. 3 بر اعظموں پر انہوں نے جو حکومت کی ہے. الاموال ابن ابی عبید کہتے ہیں کہ یہ پوری اکانومی غیر سودی تھی، سود کا سسٹم نہیں تھا ادھر، اور برابر چلی حکومت. دنیا بھی چلی، بہترین چلی، خون خرابے پیش نہیں آیا. امید کے بہن کا جواب مکمل. اب ہم ایک سوال بھائیوں کی جانب سے لیں. میرا نام عبد الوارث ہے، میں کمپیوٹر نیٹورکنگ کر رہا ہوں. میں کیا ٹیررزم ختم کرنے کے لیے قانون کیسے سسٹم لانا چاہیے، اور 9/11 کے پیچھے حقیقت میں مسلمانوں کا ہاتھ ہے کیا؟ کیا سوال دہرائیے. ٹیررزم ختم کرنے کے لیے قانون کیسے سسٹم لانا چاہیے، اور واقعی میں 9/11 کے پیچھے حقیقت میں مسلمانوں کا ہاتھ ہے کیا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے بہت ہی بہترین سوال کیا ہے. بھائی نے 2 سوال کیے ہیں. میں سمجھتا تھا کہ شاید پہ سوال آئے گا، اس لیے میں پریپیئر ہو کر آیا ہوں. جو بھی کہیں گے نکلے گا انشاءاللہ. یعنی تو قرآن میں تو جواب ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو بھائی نے پہلا سوال یہ کیا ہے کہ ٹیررزم ختم کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے. سورہ مائدہ نمبر 5 کی آیت نمبر 33 پہ عمل کرنا ضروری ہے. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا ویصلبوا وتقطع ایدیہم وارجلہم من. قرآن مجید کا سسٹم کیا معلوم؟ حدود اور تعزیرات جو قائم کیے جاتے ہیں سورہ نور نمبر 24 کی آیت نمبر 2 کے مطابق یہ ہے سب لوگوں کے سامنے لا کر، پورے لوگوں کے سامنے لا کر جو بھی دہشت گردی کا کام پکا ہو جائے، ثابت ہو جائے. اسی طرح زنا شادی سے پہلے اگر کرتے ہیں تو کوڑا، شادی کے بعد اگر زنا کا واقعہ پیش آتا ہے، پکڑا جاتا ہے، ثابت ہو جاتا ہے تو رجم، یا اقرار کر لیتا ہے تو رجم. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. یعنی کہ پورے لوگوں کے سارے بازار میں لا کر سخت جو سزائیں ہیں وہ سزائیں نافذ کر دیجئے. خود بخود سب اپنی جگہ پر سیٹنگ. لیکن دوسری طرف کیا ہے؟ انبیلنس سسٹم ہے دنیا میں. ہیومینٹی، ارے مار دے رہے ہیں. مارنے کا قانون نہیں ہونا چاہیے، جیل میں دار میں. تو ایک آدمی 1000 کو مار کے جیل میں جا کے بیٹھ جا رہا. اسلام کا سسٹم کیا ہے؟ اسلام کا سسٹم یہ ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ قصاص لوگے تو زندگی ملے گی. اے عقل والو، اے UN چلانے والو، اے جرمنی کے بڑے بڑے کونسل بنانے والو، اسلام کا سسٹم نافذ کرنے میں زندگی ملے گی، دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے. مثال طور پہ ایک آدمی نے قتل کر دیا، اس کو آپ کہیں گے کہ بھائی نے اس کو لمبی سزا ڈال دیں گے. ایک آدمی ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ ایسی سزا ہونی چاہیے. سائیکالوجسٹ کہتے ہیں سزا ایسی ہونی چاہیے کہ ایک آدمی جرم کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا چاہیے. سزا اگر آپ ایسی دیں گے کہ جرم کرنے والا کہے گا ماروں گا تو بیل چھوڑ کے ادھر سے بچ جاؤں گا، انہیں وہاں سے میرا انڈر ڈان سے انہیں نکال کے بچا لیتا، وہ سیاستدان بچا لیتا، آسانی سے جرم کر دے گا نا. تو اسلام میں جو سزائیں بتائی گئی ہیں کہتے ہیں کہ النفوس الخبیثہ لا تردعہ الا الحدود النافذہ. انسان بعض اوقات اس کا نفس اتنا خبیث ہو جاتا ہے، سخت قوانین سے ہی ڈرتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس نہیں ڈر سکتا. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یضع بالسلطان ما لا یضع بالقرآن. صحیح مسلم کی روایت ہے. بعض اوقات ڈنڈے سے وہ کام ہوتا ہے جو قرآن مجید سے نہیں ہوتا ہے. مطلب کیا ہے؟ یعنی صرف قرآن مجید کی باتیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف واضح و نصیحت کرو گے، تو بعضوں سمجھ میں نہیں آتا، چپل مارنا پڑتا بھوت نکالنے کے واسطے. تو اس لحاظ سے قرآن مجید میں کیا کہا؟ سورہ مائدہ نمبر 5 کی آیت نمبر 33 میں 4 قسم کی سزائیں دینی چاہیے جو بھی بغاوت یا دہشت گردی والا کام کرتے. قتل، سولی پہ لٹکائے جانے کا واقعہ ہے، یا ان کے ایک ہاتھ بالکل سیدھا ہاتھ کاٹ رہے ہیں تو لیفٹ ہینڈ کا نیچے کا حصہ، اگر آپ لیفٹ ہینڈ کاٹ رہے ہیں تو
राइट साइड के पैर के नीचे का हिस्सा, ताकि लोग अरे शायद इन्हों ये है, ऐप भी दिख के आना, बाद में एक आदमी अरे मेरी ऐसी हो जाएगी हालत कहकर 10 लोग ऐसा काम करने से रुक जाएंगे। बल्कि बाद उलमा ने यहाँ तक कहा चोर का हाथ काट के कुछ दिनों तक उसको गले में भी लटकाना चाहिए। अब आज के दौर में क्या बोल रहे हैं, मैं ऑपरेशन करके वापस लगा लेता हूँ, ऐसा भी एक सवाल है। मैं चोरी का हाथ करने के बाद फिर ऑपरेशन कर, तो कटाई वही सवाल असल है, कटने का कई दिन तक लटकता रहेगा। और इतना इस्लामी हुकूमत है तो इतना मौका कहाँ मिलेगा, जाके ऑपरेशन करे तो डॉक्टर भी बोले अम्मा मैं आपको सीधा करा, तो फिर हुकूमत वाले मुझे कोड़ा बरसाए। तो ये सारे सवाल क्यों हैं, इस्लामी हुकूमत ना होने की बुनियाद। तो दहशतगर्दी इससे भी ख़त्म हो जा सकती है। अब अगर आप कहेंगे हमारे पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है, और जो अथॉरिटी वाले हो सकता है कानून को ना माने, तो ऐसे वक्त पर आप ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये भी एक तरीका है दहशतगर्दी ख़त्म करने का, कि आप अल्लामहुल बयान जो अल्लाह ताला ने, बाद लोग कहते हैं ये आपके बयानों से कुछ भी नहीं होता, तो मैंने पलटा कर कहा आपने अभी जो बात कही वो भी तो बयान ही है। एक साहब ने एक मरतबा मुझसे आके एतराज़ किया ये बयानों से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो मैंने कहा आप ये जो बात कर रहे हैं इसके लिए भी आपको बयान करना पड़ा, बयानों के बर तो आपकी बात मेरे तक पहुंच रही है ना। और दूसरी बात ये है हिटलर ने जो 1 लाख यहूदियों का, एक थ्योरी के मुताबिक 1 लाख यहूदियों का हिटलर ने कत्ल किया, तो जा के फौजियों के हाथ पकड़ के उसने गोली मारी, ने उनका दिमाग बनाया, प्रोग्रामिंग की, ब्रेन वॉश किया कि फौजी अपने हाथ से गोली मारे। हिटलर जा के उनका हाथ पकड़ के गोली नहीं मारा, उनका दिमाग ऐसा बनाया गया कि वो लोग गोली मारे। तो इसी तरीके से दहशतगर्दी का इलाज ये होगा कि हम लोगों का दिमाग इतना दिमाग बनाए यहाँ तक कि दहशतगर्दी करने वाले अनासिर खुद ब खुद अपनी सेटिंग ले और तरबियत करें। ये भी एक तरीका है। जब अगर आप पीस को कीपिंग फोर्स कायम नहीं कर सकते, ताकत के जरिए नहीं समझा सकते, तो आप काउंसलिंग का रास्ता अपनाएंगे। उम्मीद का आपका जवाब मुकम्मल हो। दूसरा सवाल जो भाई ने किया है, तो मैं चाहूँगा कि आज तक davidduke.com पर 40 पॉइंट बताए गए जिससे साबित होता है कि काम मुसलमान, मतलब एक अरब के मुसलमान जिनके नाम लिए गए वो लोग नहीं कर सकते, जिनके नाम लिए गए हैं ना वो लोग नहीं कर सकते। davidduke.com पे 40 पॉइंट है। और इसी तरीके से डेली मेल, ये पूरा डिटेल है इसके ऊपर, मैं चाहूँगा कि आप इसको रखें और इसके अंदर डिटेल है। 5 इसके अंदर दलाइल दिए गए हैं कि जो साइंटिफिक अंदाज में जो डिटेल है आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। डेली मैं हवाला दे आता हूँ, इधर आप पेपर दे दीजिए, पेपर भाई यार, हवाला दे देता हूँ ताकि पेपर दीजिए वापस। डेली मेल